اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم میں موجود دعائیں، ان پر پروگرام جاری ہے۔ یہ سیریز رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہی ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کس طرح مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے، وہ ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں۔ آج ہم سورہ فرقان کی آیات 63، 64، 65 اور 66 ان 4 آیات پر انشاءاللہ بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے، اور سیکھیں گے کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں کس طرح نہ ہی صرف مانگنے کا سلیقہ سکھا رہی ہیں بلکہ جینے کا ڈھنگ بھی سکھا رہی ہیں کہ باوقار انداز میں جیا کیسے جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ عباد الرحمن، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر رحمان کی صفت آئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، یہ کون ہوتے ہیں؟ ان میں کون کون سی خوبیاں اور صفات ہوتی ہیں؟ یہ زمین پہ کس طرح چلتے ہیں؟ ان کی چال میں وقار کیسا ہوتا ہے؟ ان کی چال میں بردباری کیسی ہوتی ہے؟ خواتین و حضرات، جب جاہل ان کے منہ کو لگتے ہیں تو یہ انہیں سلام کہہ دیتے ہیں، ان پہ سلامتی بھیجتے ہیں یا خود اپنے لیے سلامتی مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو ان سے ہمیں محفوظ رکھ۔ خواتین و حضرات، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں؟ ان کی راتیں سجدے میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں۔ ماحول کیسا؟ اللہ اکبر۔ کس ماحول میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں؟ متکبرانہ ماحول ہے، جہالت ہے، نخوت ہے، آباء و اجداد پہ افتخار ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ انکسار کا مظاہرہ کرتے ہیں، کوئی تکبرانہ روش اختیار نہیں کرتے۔ نہ یہ راتوں کو یہ شرابیں، یہ شراب خوری کا ماحول، ناچ گانے کا ماحول نہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا انقلاب متعارف کروا دیا کہ اب یہ کوئی ناچ گانے اور یہ محفلیں نہیں، بلکہ اب کیا ہوگا کہ یہ راتوں کو اٹھیں گے، یہ قیام کریں گے، یہ سجود کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ بہت خطرناک اور خوفناک مقام ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی۔ یہ دعا ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ کس ماحول میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں؟ اور لمحے موجود سے ان آیات کو جوڑیں گے۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت مقبول اور محبوب نام، مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان، اور تشریف فرما ہے ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، کئی کتابوں کے مصنف، صاحب نگاہ، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ فرقان اور آیات ہیں 63، 64، 65 اور 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما صدق اللہ العظیم۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ درست جواب 37۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے دن تک کنویں میں رہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے دن تک کنویں میں رہے؟ 9 دن، 5 دن یا 3 دن؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ قبلہ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، یہ سورہ فرقان کی یہ آیات، اس میں دعا موجود، عباد الرحمن، ارشاد فرمائیے کون کون سی صفات ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں دیکھنا چاہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، سورہ الفرقان کا جو یہ آخری رکوع ہے، یہ پورے کا پورا رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی مثبت اور منفی صفات پر مشتمل ہے، اور پھر ان پر جو انعام ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ مثبت صفات سے مراد یہ کہ ان میں کون کون سی خوبیاں، کون کون سی عادات اور کون کون سے کمالات ہونے چاہیے، اور منفی سے مراد یہ کہ کن بشری کمزوریوں سے، اعتقادی کمزوریوں سے، عملی اور اخلاق و کردار کی کمزوریوں سے انہیں پاک ہونا چاہیے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز عباد الرحمن سے فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت جلیلہ ہے کہ وہ کسی کو اپنی طرف منسوب فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان تو یہ اس کے شرف کو، اس کے کرم کو
اس کی مقبولیت کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ ما سوی اللہ جو بھی ہے وہ عبد ہے، جو بھی ہے وہ خلق ہے، جو بھی ہے وہ مخلوق ہے، لیکن اتنی وسیع و عریض کائنات میں اور اتنی مخلوق میں، پورے عالم بشریت میں اللہ تعالیٰ خود جن کو اپنی طرف منسوب فرماتا ہے تو ان کی شان پھر جدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے شرف سے مشرف فرمانا چاہا تو اس موقع پر عبدہ فرمایا کہ جو اس کا خاص بندہ ہے۔ بندے تو سبھی ہیں، لیکن جسے معبود خود اپنا بندہ خاص کہے وہ سب سے ممتاز ہوتا ہے، اور فرمایا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ کیا اللہ اپنے عبد محبوب و مقرب کے لیے کافی نہیں ہے؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان خاص بندوں کو اپنی طرف نسبت کی کر کے اور منسوب کر کے ان کی شان کو بلند کیا، ان کی شان کو ظاہر فرمایا، اور مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسم جلالت ہے اور پھر متعدد اسماء صفات ہیں، ان میں سے الرحمن کی صفت کو اختیار فرمایا تاکہ پتہ چلے کہ وہ ان اپنے مقرب اور محبوب بندوں پر اپنی رحمتوں کا، عنایتوں کا، برکات کا نزول چاہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر نرمی سے، شرافت سے، متانت سے، وقار سے چلتے ہیں، تمکنت سے، تکبر سے، استکبار سے، تبختر سے، علو و اطلاع کے ساتھ نہیں چلتے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی جو پیاری صفت ہے، جو اللہ کو پسند ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی گفتار میں، چال ڈھال میں، وضع قطع میں، تمام اطوار میں اور ہر انداز میں متانت، وقار اور شرافت ہونا چاہیے، اسے مجسم بندگی کا پیکر ہونا چاہیے۔ کیا بات۔ چنانچہ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، یہ سورہ لقمان ہے، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دو، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے روکو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور پھر راہ حق میں جو مصیبتیں، مشقتیں، زیادتیاں تم پر آئیں تو ان پر صبر کرو، بے قابو نہ ہو جاؤ، جزع و فضا نہ کرو، آہو بکا نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ جو صفات ہیں یہ اصحاب عزیمت کی ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے روگردانی نہ کرو، کیونکہ لوگوں سے رخ پھیرنا یہ بھی ایک انداز تکبر ہے۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بیان کرتے ہیں، اور جنہیں اللہ تعالیٰ پسندیدہ صفات کے طور پر بیان کرتا ہے، اور وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اترا کر، اکڑ کر نہ چلو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ،
اللہ تعالیٰ اترانے والے کو، اکڑنے والے کو، شیخ و خورے کو پسند نہیں فرماتا۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ وغضض من صوتک، اور آواز میں بھی نرمی اور پستی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتا ہے کہ آگے دوسری صفات بھی ہیں، دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے نماز پڑھائی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کے درمیان کوئی تھوڑی سی شور سنائی دی، آپ نے نماز پڑھنے کے بعد سلام کے بعد پوچھا کہ یہ کیا بات تھی؟ کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ جماعت کھڑی ہو گئی تھی، ہم تیز تیز جلدی سے آ رہے تھے تاکہ جماعت کو پالیں، پہلی رکعت کو پالیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اذا اتیتم الصلاۃ، جب تو نماز پڑھنے آؤ تو فعلیکم بالسکینہ، جی، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ آؤ۔ فما ادرکتم فصلوا، ٹھیک، جتنی تمہیں امام کی اقتداء میں نماز ملے اس میں شامل ہو جاؤ۔ وما فاتکم فاتموا، جو رہ جائے امام کے سلام پھیرنے کے بعد مکمل کرو، لیکن عجلت پسندی، تیزی اور رفتار میں، چال میں عدم اعتدال، فرمایا کہ یہ نماز بندگی کا مظہر ہے اور یہ طریقہ بندگی کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ٹھیک، تو پہلی صفت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بندگی نام ہے تواضع کا، انکسار کا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق کی دعا ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم اجلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، کہ اے اللہ تو مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا دے، متواضع بنا دے۔ کیوں کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو پھر وہ بندگی کی صفت سے نکل جاتا ہے۔ ہاں، یہ دعا مانگو کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، ٹھیک ہے، لوگ مجھے لائق اکرام و احترام سمجھیں، ٹھیک، لیکن یہ نہیں کہ خود بندہ اپنے آپ کو کوئی بڑا تیسمار خان بن کے دکھائے۔ یہ بندگی نہیں ہے، یہ شیطنت کی صفت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پر چال کے حوالے سے جو پہلی بات، عباد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے بندے، رحمان کے بندے، ان میں ان صفات کا ہونا اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، تو چال کو اتنی اہمیت شروع ہی یہاں پر، یعنی کیا چال سے چلن کا اندازہ ہو جاتا ہے؟ شان نزول کیا بیک گراؤنڈ، ارشاد فرمائیے متکبرانہ انداز سے کس طرح گریز اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی گفتگو تو مفتی صاحب نے عطا فرما دی، اس میں ایک دو باتیں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ارشاد۔ تو یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ عباد الرحمن جو کہا، تو رحمان کی جو صفت ہے اس میں ایک آفاقی شان ہے۔ رحمان وہ ہے کہ جس کی رحمت ماننے والے پر، نہ ماننے والے پر، انکار کرنے والے پر، جو اس کو معبود سمجھتا ہے اس پر، جو اس کو معبود نہیں سمجھتا ہے اس پر، سب کے اوپر اس کی رحمت جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ کائنات اگر اس کا ایک ذرہ بھی کسی لمحے ایسا آئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے جدا ہو جائے تو وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ تو اس صفت کی طرف اس کو منسوب کیا گیا عباد الرحمن کو، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان میں یہ صفت رحمت اسی طرح سے پائی جاتی ہے، اس کا جلوہ انہیں کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ وہ رحمت کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، اور جو ان کے دینی بھائی ہیں یا ان کے دینی بھائی نہیں ہیں، دین میں ان کے ساتھ نہیں ہیں، کسی بھی درجے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی ایتھنک گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بغیر اس کے کہ وہ کیا اہمیت دیتے ہیں، ان کے لطف اور کرم اور محبت جو ہے وہ ان کے لیے حاضر رہتا ہے۔ تو
تو عباد الرحمن میں خاص طور پہ عباد اللہ بھی اگر کہا جاتا تو عربی کے روح سے، جب ہم جیسے جاہل کو اتنی عربی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ عباد اللہ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن خاص طور پر عباد الرحمن کی صفت، رحمان کی صفت جو وہ یہاں استعمال ہے۔ دوسری چیز ہے کہ وہ یہ ہے کہ جب آپ کو تعارف کرواتے ہیں کسی چیز کا تو اس کی پہلی بات اس میں یہ آتی ہے کہ تعارف اس طرح سے کروایا جائے، جیسے فرض کیے ہم مثال دیتے ہیں کہ کوئی شخص آ رہا ہے ایئرپورٹ پہ آپ کا کوئی ملنے والا، آپ اپنے ڈرائیور کو بھیجتے ہیں کہ بھئی جا کے اس کو لے کر آؤ، کیونکہ میں پہچانوں گا کیسے، یا وہ کیسے پہچانے گا؟ تو آپ اسے کہتے ہیں کہ دیکھو وہ ویسٹ کوٹ مثلا پہنے ہوگا یا اس طرح کا سوٹ پہنے ہوئے ہوگا، وہ ہوگا، اپنے ڈرائیور کی آپ صفت بتاتے ہیں تو اس سے وہ فوری پہچان لیا جاتا ہے کہ ہاں یہ ہے، وہ پھر اس کے ساتھ چل دیتا ہے۔ اگر یہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا کی آپ صفت دیکھیں تو جب آپ بالکنی سے اپنی باہر جھانک رہے ہوتے ہیں تو ایک شخص پہ آپ حکم لگاتے ہیں کہ یہ مسافر ہے، اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ یہ آوارہ لگ رہا ہے، تو کس چیز سے اندازہ لگاتے ہیں کہ جس کی منزل جو ہے وہ طے ہے کہ یہ کہیں جا رہا ہے، وہ اس کی چال سے لگتا ہے کہ یہ واقعی کسی سفر پہ ہے اور جا رہا ہے، اور کوئی اس کی منزل ہے، یا یہ اوباش ہے یا نہیں ہے، وہ یہ متکبر ہے یا نہیں ہے، وہ اس یہ غنڈہ ہے یا نہیں ہے، شریف لوگوں کی چال کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم اگر عباد الرحمن کو پہچاننا چاہ رہے ہو بالکل بظاہر اس سے، تو تم یہ دیکھو کہ وہ نماز جو ہے وہ کتنی پڑھتا ہے، روزہ کتنا رکھتا ہے، اور عبادات کتنی کرتا ہے، کیونکہ وہ تو اس کی ذات سے متعلق ہیں، اور جب وقت آئے گا اس وقت وہ صفت ظاہر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو ہے عباد الرحمن کی صفت کہ وہ آہستگی سے بغیر تکبر کے ایک وقار اور سکینت کے ساتھ، جیسا مفتی صاحب نے حدیث سے مبارکہ پیش کی، وہ اس طرح سے چلتے ہیں، تو عباد الرحمن جو ہیں وہ دور سے اپنی چال سے اور اپنی چلن سے پہچانے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جب جاہل ان کے منہ کو آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ؟ قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں کہ یعنی ہمیں سلامتی چاہیے آپ سے، یا ہم آپ پر سلامتی بھیج رہے ہیں؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، وہ وقت کے جس وقت فعل خطاب ان سے سرزد ہوتا ہے جاہلوں سے، کہ جو اس بات کو نہیں جانتے کہ ایٹیکیٹس کیا ہیں، اس کو عام فہم اردو میں کر لیں، تو اس وقت وہ ان سے سلامہ کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اس میں دونوں معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ ہم تمہارے درمیان سے سلامتی سے گزرنا چاہتے ہیں، ہم تمہاری ان چیزوں پہ منی کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمہارے لیے بھی سلامتی چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تم ان صفات کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی طرف آؤ کرو کہ جس سے تمہاری زندگیاں سنور جائیں، اور تم بھی اپنی چال ڈھال سے اور اس سے جاہل نہ لگو، بلکہ عباد الرحمن جیسی تم میں جو ہے شان پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو یہ قالوا سلامہ، یہاں کچھ یہ بات سلامتی کی بات، پھر ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ ایک ہوتا ہے سلام تحیت، جب ہم ملتے ہیں فراخ دلی سے، خوش دلی سے دعائیں نکلتی ہیں، اور ایک ہوتا ہے سلام تودی، سلام مقاطع، سلام متارکہ، جسے ہمارے ہاں بائیکاٹ بھی کہتے ہیں، کہ انسان جب دیکھتا ہے، اور یہاں جہالت کے معنی بھی عرض کر دوں کہ ایک تو جہالت کے معنی نادانی ہے، اور نادانی یا لا علمی کسی درجے میں عذر ہوتا ہے، لیکن ایک جہالت کے معنی ہٹ دھرمی ہے، جسے قرآن مجید نے حمیت جاہلیہ سے تعبیر کیا کہ جانتے ہوئے کہ یہ بات باطل ہے، غلط ہے، لیکن اس پر اڑ جانا، اس پر ضد کرنا اور حق کو رد کرنا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جب ایسے لوگوں سے سامنا پڑے تو پھر الجھنے کی ضرورت نہیں ہے،
ان کو سلام متارکہ کہہ کر، یہ بھی ایک مینر ہے، بجائے اس کے کہ لڑ کر ٹھیک اپنا دامن چھڑاؤ، یہ ہے کہ اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اللہ پاک نے حضور فرمایا کہ خذ العفو، معافی کو اپنا شعار بنائیں، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ سبحان اللہ۔ باقی آپ نے فرمایا کہ راتیں، جی ہاں، فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص اور مقرب اور محبوب بندے ہیں، ان کا شعار یہ ہے کہ ان کی راتیں یا تو سجدہ کرتے ہوئے یا قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ راتوں کو بہت کم وہ سوتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ یہ نہیں ہے کہ وہ آرام کی رسیاں ہیں اور غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں، ان کی کروٹیں بستروں سے، آرام گاہوں سے، خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں، اور یدون ربہم خوفا وطمعا، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ایک طرف اس کی جلالت کا خوف ہوتا ہے اور دوسری طرف اتنی ہی درجے میں اس کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے۔ اسے فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجا، کہ ایمان خوف و رجا کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، کہ انسان اللہ کی عفو و کرم کا امیدوار بھی ہو اور اس پر پورا یقین ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی گرفت کا خوف بھی، ہیبت بھی، شوکت بھی، جلالت بھی مومن کے قلب پر طاری رہنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ماحول کیسا؟ ماحول یہ ہے کہ بدکاریاں ہو رہی ہیں، راتوں کو شرابیں پی جا رہی ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انقلاب برپا کر دیتے ہیں کہ لوگ اٹھ رہے ہیں راتوں کو، خوف خدا کی بات، خشیت الہی کی بات، اللہ اکبر۔ مومن ہمیشہ خوف اور رجا کے درمیان رہتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو دعائیں یہاں رکھی گئی ہیں کہ اب یہ راتوں کو اٹھ رہے ہیں، عشاء کی نماز جس نے باجماعت ادا کی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور اگر اس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی گویا پوری رات عبادت کی۔ اس پر ہمیں اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ اس پر وسلم توجہ دینے کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں دین کی ترجیحات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ دین کے فرائض اور واجبات اور سنن پر مستحبات کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ایک ایسا کلچر پیدا کیا جا رہا ہے کہ مثلاً راتوں کو کئی گھنٹے مجالس میں گزاریں یا محافل میں گزاریں اور نہ عشاء کی نماز پڑھیں اور نہ فجر کی نماز پڑھیں، اور یہ عنوان اس کا محبت مصطفیٰ ہو، عشق مصطفیٰ ہو، تو پھر یہ کون سا عشق مصطفیٰ ہے کہ جو رات عشاء کی نماز سے بھی دور کر دے اور فجر کی نماز سے بھی دور کر دے۔ اس لیے اکابر نے فرمایا کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور فجر کی نماز باجماعت پڑھی تو گویا اس نے ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ کیوں؟ کہ اس کی رات کا آغاز بھی بندگی سے ہوتا ہے، اختتام بھی، اور دن کا آغاز بھی اللہ کی بندگی سے ہوتا ہے۔ تو بندگی سے سفر شروع ہوا، بندگی پر ختم ہوا، تو جو بیچ کا وقفہ ہے اللہ اپنے کرم سے اسے بھی بندگی میں شامل فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دعا مانگی جا رہی ہے، یہ لوگ راتوں کو اٹھ کر دعا مانگ رہے ہیں، ارشاد۔ اس میں
مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے ایک بات ہم عرض کریں کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو دین میں ہمیشہ ترجیحات کا اصول جو ہے وہ غالب رہتا ہے، اور عشق مصطفیٰ کی بات کی، عشق اہل بیت کی بات ہوئی، عشق صحابہ رضوان اللہ علیہم کی بات ہوئی، اس میں ہو یہی رہا ہے کہ پوری رات مثلا نعتوں کی آوازیں آتی ہیں، پوری رات جو ہے وہ قصائد کی آوازیں آتی ہیں، پوری رات جو ہے وہ نحو کی آوازیں آ رہی ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں خاص طور پہ یہ بات آئی کہ تہجد تم پڑھا کرو اور عبادت کیا کرو، چلو اتنی نہ کرو تم کہ تمہارے پیر جو ہیں وہ سوج جائیں اور اس متورم ہو جائیں، وہ ہو جائیں، کیونکہ تمہیں دن میں بھی بہت سارے کام کرنے ہیں وہ ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کلچر کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ اس کے بعد پھر وہ جو ساری رات ان چیزوں میں گزارتے ہیں بجائے تہجد کے، عشاء اور صبح کی نماز کے، وہ پھر 12 بجے 1 بجے تک سو کے اٹھتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ آیہ مبارکہ وَالَّذِينَ يُبِيتُونَ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اور اس میں ہم یہ بھی عرض کر دیں کہ عام آدمی، کیونکہ بعض جگہ لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ قیام انسان پہلے کرتا ہے سجدہ بعد میں کرتا ہے، تو یہ سجدن و قیامہ جو ہے یہ کیوں اس طرح سے تقدیم و تاخیر کیوں ہے؟ تو اس کی دو باتیں، ایک تو یہ کہ جب یہ واو آتا ہے اس قسم کا تو اس میں ترتیب لازم نہیں ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ قلب کی کیفیت سے تعلق رکھتا ہے کہ انسان دن بھر اپنے اس کو اعمال کو اور اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ہیں وہ کیا ہے اس کو جب سامنے رکھتا ہے تو بے اختیار وہ سجدے میں گر پڑتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سجدے کی حالت میں سب کر دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کھڑا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مثلا تلاوت شروع کرے یا دعا شروع کرے، تو وہ دعا ہی کرتا چلا جائے اور اپنی اللہ کے ذکر میں اپنی پوری رات جو ہے وہ بسر کر دے۔ تو دونوں صورتیں جو ہیں وہ یہاں ممکن ہیں۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تمام اس کیفیت کے کہ وہ راتیں اس طرح سے گزارتے ہیں، اس کے بعد وہ کیا دعا کر رہے ہیں کہ رب نصرف عنا عذاب جہنم، کہ ہم سے عذاب جہنم کو موڑ دے، پلٹا دے، موڑ دے۔ ان کو کس عذاب کا خوف ہے؟ ان کو جس عذاب کا خوف ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عبادت میں ہم نے کی تو ساری رات ہماری عبادت میں کوئی کوتاہی نہ آ گئی، کوئی ایسا لمحہ نہ آ گیا ہو کہ جب ہم اور ہمارا خدا جو ہے وہ اکیلے نہ ہوں، بلکہ دوسرے خیالات اور دوسری باتیں ہمارے ذہن میں آ گئیں۔ یہ نہ ہوا ہو کہ ہم نے ہمارے خلوص میں کوئی کمی آ گئی ہو، کوئی ایسی بات نہ ہوئی ہو کہ کسی لمحے ہمارے وہاں ریا ہماری عبادت کے دوران آ گیا ہو، چاہے سجدے کے دوران چاہے قیام کے دوران، تو وہ ساری عبادت جو ہے وہ پھر اس کے لیے ہو جائے گی جس کے لیے ہم نے وہ عبادت کی، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور یہ جو لمحے ہوتے ہیں یہ خاصان خدا کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اس کا احساس جو ہے وہ عام آدمی تو اس پہ فخر کر رہا ہوتا ہے، بلکہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں تو تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں۔ کبھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جس کا ربط ہوگا وہ کبھی آپ سے یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا کہ میں نماز تہجد، وہ کبھی ذکر نہیں کرتا، میں راتوں کو گزارتا، رات کو کھڑا ہو کہ میں نے یہ دعا کی، میں نے یہ عمل کیا، وہ کیا۔ یہ سب چیزیں یہ جو اہمیت رکھتی ہیں کہ کہیں ریا نہ آ جائے انہوں، یہ خاصان خدا کے لیے ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو راتیں سجدے میں اور قیام میں گزارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے، وہ خوف و رجا کا کمی رہ گئی ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی لمحہ ایسا ہوا ہو کہ جہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے کسی اور کے لیے میں نے کوئی بات کی ہے، وہ کیا ہو، تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے یہ انا عذاب جہنم، کہ ہم سے اس عذاب کو دور کر، کیونکہ ہم نے دن بھر جو کام کیا اس میں بھی ہمیں اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں، تیرے فضل پہ بھروسہ ہے۔ کیا بات ہے۔ اپنی زندگی میں جو اچھائیاں کی وہ ہم نے اچھائیاں نہیں کی، تیرا فضل تیری رحمت تھی تو ہم نے یہ سب کیا۔ تو پروردگار
ان سب اعمال کو قبول فرما، اور اگر تو قبول نہ فرمائے گا تو ہم پھر عذاب جہنم کے وہ ہوں گے، مستحق ہوں گے۔ جو کہ بہت ہی برا مقام ہے، جو بہت ہی کوئی برا مقام، استکبار نہ ہو، کوئی فخر نہ ہو، مستقر بھی برا ہے اور مقام بھی برا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، مستقر اور مقام دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک عارضی ٹھہرنے کی جگہ، ایک مستقل مقام، وہ بھی ہمیں بتائیں گے مفتی صاحب۔ جب ڈاکٹر صاحب بات فرما رہے تھے تو ایک اور نقطہ ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جو یہودی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو جہنم سے بالکل آزاد ہیں، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، لیکن یہاں پر دوزخ کی آگ سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ ہماری عبادتیں ہمیں کسی تکبر میں مبتلا نہ کر دیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا درست طور پر کہ یہ جو ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی زبان سے یہ دعا کے کلمات جاری فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ عام بندے نہیں ہیں کہ ان کی راتیں قیام میں گزرتی ہیں، رکوع و سجود میں گزرتی ہیں، دن عبادت میں گزرتے ہیں، لیکن ان کا بھروسہ اپنی عبادت پر نہیں ہوتا، اللہ کے فضل پر ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پر یہ ہے کہ وہ عبادت کرے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوئی اللہ پر احسان کر دیا، یہ تو اس کا کرم ہوگا کہ اسے قبول فرما دے۔ اس لیے اس کی پکڑ سے غافل کسی مرحلے پر نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، اس کا عذاب چپک جانے والا ہے، لپٹ جانے والا ہے کہ اس سے پھر جان چھوٹتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا ایسے دائمی عذاب سے اے اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما۔ اور یہ جو غین رے میم، اسی سے غارم بھی آیا ہے اور غریم بھی آیا ہے کہ قرض خواہ اپنے مقروض سے چپٹا رہتا ہے کہ میرا حق دو مجھے، تو یہ عذاب بھی دامن نہیں چھوڑتا۔ وَإِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، اور یہ بدترین جائے قرار ہے اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ معنی تو دونوں کے ایک ہی ہیں، کیونکہ مستقر کے معنی کہ جہاں آدمی قرار پکڑے، جہاں آدمی ٹھہر جائے، اور مقام کے بھی یہی معنی ہے کہ جہاں آدمی ٹھہر جائے۔ اور یہ قرآن مجید کا انداز بیان ہے کہ کبھی کبھی وہ ایک مفہوم کو اور مضمون کو کئی انداز سے بیان فرماتا ہے کہ کسی نہ کسی انداز سے بندے کے ذہن میں اور قلب میں یہ بات جذب ہو جائے۔ اور ایک معنی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ مستقر عارضی قیام گاہ اور مقام مستقل قیام گاہ، لیکن چونکہ آگے چل کر حسنت مستقرم و مقامہ ہے، تو لہذا یہاں دونوں سے مراد ایک ہی ہے، کیونکہ وہاں جنت کی طرف اشارہ ہے اور کہا کہ جنت بہترین مستقر ہے، بہترین مقام ہے۔ تو اس لیے دونوں کے معنی یہاں پر ایک ہی ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ انسان کو قرار دے۔ یہ منفی صفت تھی اور آگے چل کر پھر اس کو مثبت صفت کے طور پر بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کے پروگرام کا آخری حصہ، یہ جو آیات ہیں سورہ فرقان کی 63، 64، 65، 66، عباد الرحمن وہ صفات، ہم جوڑ رہے ہیں اب حالات حاضرہ سے۔ قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ عباد الرحمن یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی چال کیسے ہوتی ہے؟ ہماری جو چال ہے جس کا اثر ہمارے چلن پہ پڑتا ہے، وہ کیا ہے؟ جب کوئی جاہل ہمارے منہ کو لگتا ہے تو جوابی رویہ یا منتقمانہ رویہ کہ مجھے اس سے بدلہ لینا ہے، قرآن فرما رہا ہے کہ ان سے سلامتی چاہو، سلام کرو، ہٹ جاؤ، ان سے دور رہو، اور باقی تمام چیزیں، راتوں کو اٹھنا،
قیام کرنا، سجدے کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے دور رکھ. ارشاد اب ٹو ڈوز کرنے کے کام. آپ نے اپنے عہد پر اپلائی کرنے کی بات کی، جی ہاں اور ہم روز سر شام اس طرح کے بے جان بے مقصد مکالمے جی ہاں اور مناظرے سنتے رہتے ہیں. تو قرآن کریم کی ان آیات کا پیغام یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہ ایک اڑیل ہے، جی ہٹ دھرم ہے، اور حق کو قبول کرنے سے ابا کرنے والا ہے، جی اور اس پر محنت کا کوئی فائدہ نہیں، تو پھر وہاں محنت کرو کہ جہاں تمہیں کوئی فائدہ نظر آئے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ حضور نے ایک دعا صلی تعلیم اللہ علیہ فرمائی کہ جب کسی بستی میں جاؤ تو یہ دعا مانگو کہ اللہم انا نعوذ بک، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس بات سے، ان نزل و نزل، کہ ہم لغزش کھائیں یا کوئی ہمیں لغزش دے، ان نضل و ندل، ہم بہک جائیں یا کوئی ہمیں بہکا دے، اللہ ان نظلم و یظلم علینا احد، ہم کسی پر زیادتی کریں یا کوئی ہم پر زیادتی کرے، ان نجہل و یجہل علینا احد، یا ہم ہٹ درمی کریں یا کوئی ہمارے مقابل ہٹ درمی کرے. تو اس لیے ہٹ دھرم لوگوں سے واسطہ پڑ جائے تو پھر قرآن نے سکھایا کہ یہاں پر سلام متارکہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان سے الجھنے سے خرابی تو پیدا ہو سکتی ہے. اب آپ کہیں گے کیا خرابی پیدا ہوئی؟ کہ دعوت دینے والے کو تو اجر ملے گا، لیکن اگر وہ حق کو بار بار رد کر رہا ہے تو اس کی بدنصیبی میں اضافہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میری توانائی ضائع ہو رہی ہے، میرا وقت ضائع ہو رہا ہے. یہی کام جو میں کسی جاہل سے اپنا جسے کہتے ہیں کہ میں متھا مارنا اس میں لگا ہوا ہوں، کوئی اور کام کروں، کسی پڑھے لکھے آدمی سے بات کروں، ان تک بات پہنچاؤں. ایک روایت میں ہے حنیف احمد صاحب سر کہ حضور مسجد میں تشریف لائے، ایک بندہ سویا ہوا تھا، شاید تہجد کا یا فجر کا وقت ہوگا، تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کو جگا دو. انہوں نے جگا دیا. بعد میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نیکی پر تو خود حریص ہیں، تو آپ نے خود نہیں جگایا اور مجھے فرمایا کہ جگا دو. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے خود اس لیے نہیں جگایا کہ نیند سے بعض اوقات آدمی گہری نیند میں ہوتا ہے، اس میں اڑیل پن ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں اٹھو، وہ کہتا نہیں اٹھتا. تو اگر وہ نادانی میں میرے فرمان پر کہہ دے کہ نہیں اٹھتا تو اس کی تو دنیا برباد ہو جائے گی، عاقبت برباد ہو جائے گی. تو اس لیے حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ یہ کرو. اسی طرح یہاں یہ معنی بھی ہے کہ جو ہٹ دھرم اور اڑیل اور کٹ حجت بار بار حق کو رد کر رہا ہے تو پھر اس وقت اس کو سلام کر کے الگ ہو جائے. ٹھیک، ان کی راتیں قیام میں اور سجود میں. اللہ اکبر. کلوز کر دیجئے اس پروگرام کو. آج ہم نے جو چند چیزیں سیکھی ہیں ان آیات کی روشنی میں ذرا اس کو آگے بڑھا دیجئے. کہ پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہم اگر اپنے کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، بہت اچھا، تو ہم کہیں یا نہ کہیں ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں عباد الرحمن بننا چاہیے اور ہمیں رحمت عام کرنی چاہیے، محبت عام کرنی چاہیے. مسلمان کا پہلا فرض جو ہے وہ یہ بنتا ہے عباد الرحمن کے اس سے. اور دوسرا یہ وہ ہے کہ وہ اس میں اکڑ نہ ہو، کبر نہ ہو، نخوت نہ ہو، اور وہ جب چلے زمین کے اوپر تو پتہ لگے کہ ہاں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ کوئی جا رہا ہے. اسی میں وہ حدیث ہم جوڑیں گے کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ وَافْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ، اپنے درمیان سلام کو رواج دو. جب چل رہے ہیں جی ہاں جی چل رہے ہیں سلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانے کو پھیلاؤ، کھانا کھلایا کرو. تو جب چلو تو لوگوں سے سلام کرتے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ شخص ہمیں
نقصان نہیں پہنچائے گا، جی یہ اس شخص سے ہمیں سلامتی ہی ملے گی۔ جی، اور اس کا تعلق کسی اچھے خاندان سے اچھے محسوس خاندان ہو سے رہا ہے کہ محسوس اس کی چال میں نرمی ہے، نرمی ٹھہراؤ ہے۔ قولوا للناس حسنا، جب یہ بات کرتا ہے زبان کھولتا ہے اچھائی کی زبان پر اچھائی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تو دن کی کیفیت ہو گئی، اور رات کی کیفیت یہ ہے کہ تم ان کو دیکھو گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ یعنی ضروری نہیں کہ اس سے یہ مراد ہو کہ ہر رات اسی طرح کھڑے رہ کے اور سجدوں میں اور کھڑے اس کے اوپر عبادتیں میں رات گزارے، لیکن وہ مواقع کہ جہاں لوگ برائی اور اچھائی میں ترجیح دینے کی بات آتی ہے کہ ہمیں رات کا بیشتر حصہ کس چیز میں گزارنا ہے۔ اب وہاں شادی سے مثلا چلے آ رہے ہیں، رات کو 2 بجے چلے آ رہے ہیں، صبح کی نماز قضا ہو گئی، وہ ہو گیا، ہاں تمہیں ضرور اٹینڈ کرنا ہے، کوئی فنکشن ہے، کوئی ایسا جس میں تمہیں جانا ہے، تقریب ہے، جاؤ اپنے حصے کا کام کرو اور اس کے بعد تم واپس آ جاؤ، کیونکہ تم اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم پیدا کیے گئے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر مسلسل اور اس کا عبادت جو ہے وہ اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ تم وقت گزار سکو۔ سبحان اور دیکھو اپنے اعمال کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا، نہ فخر کرنا، نہ بھروسہ کرنا، کیونکہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، اور وہ زیادہ صحیح تفسیر ہے کہ پروردگار ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت کے کرنے میں بھی تیری ہی مدد چاہتے ہیں کہ تو مدد کرے گا ہماری تو ہم یہ عبادت کر سکتے ہیں، اگر تیرا فضل نہیں ہوگا تو ہم یہ عبادت بھی کرنے یہ راتوں کو جب ہم اٹھ رہے ہیں قیام اور سجدوں کی جو بات ہو رہی ہے، تو یہ جو سجدے ہیں یہ اللہ تو ہی کروا رہا ہے، یہ قیام ہم سے تو ہی کروا رہا ہے، تیری توفیق نہیں ہوتی تو ہم نہیں کر پاتے۔ اور پھر اس کے بعد وہ دعا ہے کہ ہم سے عذاب جہنم کا پروردگار دور فرما، کیونکہ ہم عمل کرتے ہیں، خلوص سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر تیرا کرم شامل حال نہیں ہوگا تو یہی ریاکاری اور اس میں شامل ہوں گی، اور اس کے بدلے ہمیں ثواب ملنے کے بجائے ہمیں عذاب جہنم ہوگا۔ پروردگار ان کیفیات سے ہم کو دور رکھ، کیونکہ اس سے برا ٹھکانہ اور کوئی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، سورہ فرقان کی آیات 63، 64، 65، 66، یہ 4 آیات ان پر گفتگو فرمائی ہمارے معزز علماء نے، اور جیسے ہم نے انٹرو میں بات کی تھی وہی بات پھر کر رہے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں وقار کے ساتھ زندہ رہنا سکھاتا ہے۔ کون لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، جن کی چال میں نرمی ہے، جاہلوں کے منہ کو نہیں لگتے، یہ قیام کرتے ہیں راتوں کو، یہ سجدے کرتے ہیں راتوں کو، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا ٹھکانہ جہنم نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہ رہا ہے۔ عباد الرحمن، کیا اچھی بات۔ اگر میں کہوں کہ یہ دوست ہے، لیکن جب میں کہوں کہ یہ میرا دوست ہے تو بات کچھ اور ہو جاتی ہے۔ یہ ملک ہے، یہ میرا ملک ہے، تو بات تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے ہیں۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ درست جواب 37۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے دن تک کنویں میں رہے؟ 9 دن، 5 دن یا 3 دن؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092221 3452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن اندازی کا۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں آج کے ونر کے نام کا۔ ثروت نعمان کراچی۔ ثروت نعمان صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔
آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نیک ادب اعلیٰ ترین نسب ہے اور مقصد تک پہنچنے کے لیے بلند ترین وسیلہ۔ نیک ادب اعلیٰ ترین نسب ہے اور مقصد تک پہنچنے کے لیے بلند ترین وسیلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔